گر یار من باید جگر را کنم کباب گر یار من باید جگر را کنم کباب سر را پیالہ سازم خون را کنم شراب سر را پیالہ سازم خون را کنم کباب تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار تن را رباب سازم رگ ہائے تار تار ہر تار می بگوید ہر تار می بگوید یار 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 ہر تار می بگوید اے یار 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور اپنی بارگاہ اقدس کی نسبت نصیب فرمائی۔ سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین کی بارگاہ سے تعلق غلامی نصیب کیا۔ سارے انبیاء کرام کی بارگاہ کی نسبت غلامی اپنے مقبول بندوں کی بارگاہ کے ساتھ تعلق نسبت اپنے صالحین شہداء متقی لوگوں کے ساتھ اپنا نسبت غلامی نصیب فرمایا۔ مالک الملک نے اپنے اس عظیم بندے جد الانبیاء
ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کا تذکرہ قرآن مقدس کی مختلف آیات مبارکہ میں فرمایا۔ یہ مالک کی شان ہے کہ وہ مالک ہو کر اپنے بندوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تو بندوں پر بھی لازم ہے کہ وہ مالک ہو کر اپنے متقین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس کے ماننے والے مومن بندے بھی انہی کے نام جپیں، ان کا تذکرہ کریں۔ تو میں نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی آزمائشوں کا، جن کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں مالک الملک نے فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب ذرا وہ وقت یاد کریں جب ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے رب نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، تو انہوں نے ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو پورا اتارا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو مالک الملک نے اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، ہم آپ کے سر پر امامت کا تاج سجا رہے ہیں۔ تو گویا ابتلا، آزمائش، یہ ایمان کا جز ہے، یعنی شرط ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ جو بھی اللہ کے ماننے والے ہیں تو مالک الملک اپنے ان بندوں کو جو اس کا بندہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ آزمائش ایمان کی شرط ہے، اور جو بھی اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو مختلف آزمائشوں سے وہ گزار کر کندن بناتا ہے، اور آزمائشوں سے نہ گزاریں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون اس دعوی محبت میں اور اس دعوی عبودیت میں سچا ہے اور کون صرف زبان سے اعلان کرنے والا ہے۔ تو جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کو مالک الملک نے آزمائشوں میں ڈالا۔ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کسی آزمائش میں سے نہ گزارنا، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بس صرف اپنے فضل و کرم کی بھیک عطا فرمانا۔ تو اس میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے پہلے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں سورہ ابراہیم کی چند آیات مبارکہ اور سورہ بقرہ کی 258 آیت مبارکہ اور اس سے پہلے والی 257 آیت مبارکہ اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے۔ یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تمہارا مددگار اور دوست ہے جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کا دوست، مددگار، حمایتی، پشت پناہ اللہ رب العزت ہے۔ یخرجوں من الظلمات الی النور، مالک
اپنے ان ایمان والے بندوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لاتا ہے۔ مومن بندے تاریکیوں سے نکل کر نور میں آتے ہیں۔ تو ایمان کی دولت جب نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ مومن کا ظاہر و باطن نور سے روشن و منور ہو جاتا ہے۔ والذین کافروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے بھی دوست اور مددگار ہیں، لیکن شیطان ان کے مددگار اور دوست ہیں، ان کے ساتھی شیطان ہیں۔ تو ہر ایک کسی کا کوئی نہ کوئی ساتھی دوست مددگار ہوتا ہے۔ مومنین کا اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور کافروں کے دوست ساتھی شیطان ہیں۔ مومنین کا جو دوست ہیں اللہ اور اس کے رسول، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں، اور کافروں کے جو دوست شیطان ہیں، ساتھی ہیں، وہ ان کو نور سے تاریکیوں میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ روشنی سے، نور سے اندھیروں کی طرف ان کو لے جانے میں کوشاں ہوتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد کہ اللہ مومنین کا دوست ہے، پھر مالک الملک نے اگلی آیہ مبارکہ میں اس کا ثبوت فراہم کیا۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو اے میرے محبوب دیکھا نہیں ہے جس نے میرے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ فی ربہ، ابراہیم کے رب کے حوالے سے جس نے جھگڑا کیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، اس کو بھی بادشاہی اللہ نے دی تھی، لیکن وہ سمجھا کہ میں اللہ ہوں اور میں رب ہوں۔ انسان کو اپنے وجود کی ساخت بھی یاد نہیں رہتی کہ یہ تو میرا تو وجود بھی کسی کا دیا ہوا ہے، تو رب ہونے کا دعویٰ کہاں سے آ گیا؟ یہ سانس بھی جو ایک سانس ہے یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے، لیکن جب شیطنت کی سنگت نصیب ہوتی ہے تو شیطان یہ بھر دیتا ہے کہ تیرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تو کائنات کا مالک ہے، تیرے پاس آپ کو اس کے نمونے ہر طرف نظر آئیں گے کہ کافروں کے ساتھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان پھر اپنا اثر رنگ دکھاتا ہے، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں تو رحمان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں تو شیطان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جس کو شیطان ساتھی ملے اس کو پھر وہ سیدھی بات تو نہیں سمجھائے گا، وہ تو اس کے دنیا و آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس نے کام ہی یہی لیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ کو وہ بندہ آپ نے دیکھا جس نے میرے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا۔ جھگڑا کیا تھا کس بنیاد پر؟ کہ اللہ نے اس کو ملک کی بادشاہی دی تھی، ملک بخشا تھا۔ تو جب یہ ملک آتے ہیں، دولتیں آتی ہیں، تو انسان پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ آپ کو پوری تاریخ میں پیچھے دیکھیں، موجودہ دور میں دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، جب مالک الملک کی عطائیں کسی کو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں۔
تو اب یہ عراق کا بادشاہ تھا، عراق میں اس کی سلطنت تھی، نام اس کا نمرود تھا۔ اب جب اس نے یہ خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اکیلے ایک ذات ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ پہلے اعلان کیا کہ اللہ اپنے مومن بندوں کا دوست ہے، اور فرمایا کہ ذرا دیکھیں میرے ابراہیم خلیل کو کہ ایک اکیلا تھا، دنیا کفر دوسری طرف تھی ساری، اور میرا ایک اکیلا بندہ ڈٹ گیا۔ تو جو ہمارے بندے تھے جب وہ ڈٹ گئے تو ہم نے اس کا ساتھ تو نہیں چھوڑا۔ تو غالب کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ ساری مملکتوں کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، جتنی ریاستیں جتنی دولتیں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، تو وہ اس بندے کے سامنے جیت نہیں سکتا جس کے ساتھ اللہ ہے۔ تو مالک الملک نے فرمایا کہ میرے بندے نے اس کے بھرے دربار میں اس کے ساتھ گفتگو کی، اور میرے بندے ایسے ہی ہوتے ہیں جو حق کا کلمہ سر بلند کرتے ہیں، خواہ ساری دنیا دوسری طرف ہی کیوں نہ کھڑی ہو، تو میرے نام کے جپنے والے اس حال میں بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھتے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو فرمایا اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت، اس کے بھرے دربار میں آپ نے مناظرہ مکالمہ کیا اس کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد کرنے کا حکم دیا۔ اذ قال ابراہیم، جب میرے اس ابراہیم بندے نے نمرود سے کہا رب الذی یحیی و یمیت، دلیل کے ساتھ بات کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ تو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک میرا رب ہے جو اللہ ہے، اور میرا رب کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کیا کہ میں بھی زندہ بھی کر دے سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ تو اس نے ایسے کیا کہ دو بندوں کو، ایک بے گناہ کو اور ایک جس کے قتل کرنے کا حکم پہلے صادر ہو چکا تھا، دونوں کو بلایا، جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو قاتل تھا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کس نے کیا؟ نمرود نے۔ تو آج بھی آپ کو بڑے نمرود ملیں گے جو بے گناہ کو قتل کروا دیں گے، اور گناہ گاروں کو چھوڑ دیں گے، اور وہ وی کا نشان بناتے ہوئے گزریں گے، ان پر پھولوں کی بارش کی جائے گی، سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ شیوا ہے، یہ میرے اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ شیوا کس کا بیان کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے اتنا سارا ہی کافی ہے کہ یہ شیوا شیطان کے ساتھیوں اور اللہ کے حکموں سے انحراف کرنے والے بے ایمان لوگوں کا ہے، جن کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، ایسے بے ایمان لوگ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ میں یہ کر کے اپنی خدائی ثابت کر لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو احمق آدمی ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے بھئی اس کو زندہ کرنا مارنا تو نہیں کہتے ہیں جو تم نے کیا ہے۔ اگر آپ یہی کہہ دیتے کہ جس کو مارا ہے اس کو آپ زندہ کر، تو ساری خدائی دھری کی دھرے رہ جانی تھی۔
جس کو قتل کروایا تھا، آپ فرماتے بھئی اس کو اب زندہ کر، پتہ چلے تیری خدائی کتنی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو احمق آدمی ہے، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ زندگی موت اس کو نہیں کہتے۔ تو آپ نے فرمایا زندگی موت تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو صرف میرے مالک نے جو یہ کائنات بنائی ہے نا، اس کی ایک حرکت صرف تبدیل کر دے، صرف حرکت۔ تو جو اس کائنات عالمین میں ایک حرکت کو چینج نہ کر سکتا ہو، وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال، یعنی حرکت چینج کر دے اس کی، مشرق سے نکالنے کی بجائے مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، اللہ نے فرمایا کہ ہوش اڑ گئے کافر کے، میرے ابراہیم کے ایک جملے نے ہوش اڑا دیے، ساری خدائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، ہم تو حرکت یہ نہیں کر سکتے، حرکت تبدیل نہیں کر سکتے۔ فبہت الذی کفر، کافر کے ہوش اڑ گئے، مبہوت ہو گئے۔ اب بڑے دربار میں دنیا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہاں اس سارے بڑے دربار میں ساری مخلوق میں کتنے لوگوں کو سمجھ آئی یہ دلیل؟ نمرود کو آئی؟ نہیں آئی۔ تو نمرود کے ماننے والوں کو، ان کو بھی نہیں آئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکثریت اتنی بھاری جمعیت کو اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہی حق ہے جو وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ سچ کون ہے؟ جو میرا ابراہیم کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری دنیا بھی اگر ایک طرف ہو جائے تو بات سچی اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ ساری دنیا دوسری طرف ہو جائے تب بھی سچا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت دیتا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی ماننے کے لیے، ماننے کے لیے اتنا کافی تھی، اتنی دلیل کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ لیکن جن کو اللہ ہدایت سے محروم کر دے، ہزار دلائل بھی دے دیں، تب بھی چونکہ ہدایت مالک نے دینی نہیں ہے تو ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے مالک کی کرم نوازیوں سے۔ اب یہ مکالمہ مالک نے بیان کیا یہاں قرآن مقدس میں، تو آقا علیہ السلام کی امت کو، قیامت تک آنے والی امت یہ قرآن پاک پڑھتی رہے گی، اس سے منزل کا تعین کرتی رہے گی، اس سے پتہ چلتا رہے گا کہ سارے کافر ایک طرف کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کی دلیل کا رد کوئی نہیں ہے، رد نہیں کر سکتے، لیکن ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہدایت مالک کی عطا سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ سچ کو سچ ماننا یہ مالک کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جس بندے کو سچ ماننا نصیب ہو جائے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ کا کرم ہوا ہے، وگرنہ اس نے سچ کو سچ ماننا نہیں تھا۔ تو سچ کو سچ ماننا اللہ کے کرم اور اس کی ہدایت اور اس کی کرم نوازی کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کو درست بات کو درست ماننا نصیب ہو جائے، وہ سمجھ لیں کہ مالک کی کرم نوازی کی نظر ان پر ہے۔ تو مالک الملک نے اپنے اس مقبول ہستی کا تذکرہ سورہ بقرہ میں اس جگہ پہ فرمایا، اس انداز سے فرمایا،
آپ اندازہ کریں کہ اکیلا ایک بندہ پوری سلطنت کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے، اکیلا ابراہیم، اس سے بڑی اور آزمائش کیا ہو سکتی؟